السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، الہی آمین۔ عزیز سامعات، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 25 آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اس آیت میں کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ کفار دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت جہنم کا بتایا، تمام احوال سے آگاہ کیا، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر اور بشیر تھے۔ نذیر ڈرانے والے جو اللہ کی عذاب اور جہنم سے ڈرائے، موت کے بعد کے احوال سے ڈرائے، بشیر خوشخبری اور بشارت دینے والے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بشیر تھے۔ ایسے لوگوں کو موت کے وقت بھی بشارت دی جاتی ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورۃ فجر۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کے تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی فتنہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی دردناک عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ جبکہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار کی طرح آج بھی بہت سے لوگ دین کی ان باتوں کو نہیں مانتے جو ان کی عقل کے خلاف ہو۔ بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کہ یہ عقل میں نہیں آتا کہ قبر کشادہ اور تنگ ہو جائے۔ قیامت کے متعلق سوال صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، لیکن کفار اور صحابہ کے سوال کے اندر میں بڑا فرق تھا۔ کافر یہ مذاق کے لیے پوچھتے تھے بطور استہزاء، جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ انفال آیت نمبر 32 کے اندر جب بولے کافر کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب پر ہم پر لے آ۔ جب انسان دشمنی پہ اتر آئے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا کہہ رہا ہے، بجائے یہ کہنے کہ اگر نبی حق پر ہے تو ہمیں ہدایت دے۔ انہوں نے اپنے لیے بد دعا کر ڈالی، اور مسلمان یہ سوال علم کے لیے پوچھتے تھے تاکہ وہ اس کے لیے نیک اعمال کریں، اس کی تیاری کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں اسلام لانے کے بعد اس بات سے زیادہ کسی بات کی خوشی نہیں ہوئی، اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا، حالانکہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوں گے۔ کیا ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے؟ محبت عمل مانگتی ہے، صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہوتے، جبکہ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کردار کے غازی تھے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر چیز میں اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ محبت وہی ہے جو اعمال میں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔